اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر۔ محترم سامعین، میں حافظ محمد انعام سعد انشاءاللہ آج ہم مزید تجوید کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اب تک ہم نے تقریباً بیسکس چیزیں سمجھ لی ہیں، ہم نے تجوید کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھ لیا ہے، ہم نے اعراب، زبر، زیر، پیش کو بڑے احسن طریقے سے سمجھ لیا ہے کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے، کہیں پر زبر یا زیر یا پیش آ جائے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ ہم نے سکون یعنی جزم کے حوالے سے بھی پڑھ لی کہ جزم کیا ہے، ایک چھوٹی سی شکل واو کی، اگر کسی حرف پر آئے تو اس حرف کو کیسے ادا کرنا ہے۔ ہم نے حروف ایسا حرف جو کہ مشدد ہو گئی تشدید، اس کو بھی پڑھ لیا الحمدللہ۔ تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو الحمدللہ پڑھ لیا ہے، اور خاص کر کے ہم نے ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس بھی کر لی ہے۔ اور ہم نے جو اب تک پریکٹس کی سورۃ الفاتحہ پر کی ہے، ہم نے الحمدللہ سورۃ الفاتحہ میں جتنے بھی اعرابی غلطیاں وہ کور کر لی ہیں، جتنی بھی جزم کی غلطیاں جو کہ متوقع ہیں، جو کہ آ سکتی ہیں، اس کو ہم نے سمجھ لیا۔ یہ اب تک آتی تھیں، تجدید کے حوالے سے بھی ہم نے اسی طرح سمجھ لیا ہے۔ محترم سامعین، انشاءاللہ آج ہم حروف تہجی کو انشاءاللہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ حروف کون سے ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ یقیناً آپ حضرات جانتے ہوں گے حروف تہجی، اور شاید کہ ایک 3 سال کا بچہ بھی حروف تہجی جانتا ہو، اس کو پتہ ہو وہ کون سے ہیں اور وہ پڑھ سکتا ہو۔ لیکن حروف تہجی کی صحیح ادائیگی یہ بہرحال ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ ایک کرنے کا کام ہے، یہ ایک سمجھنے کا کام ہے۔ انشاءاللہ آج ہم حروف تہجی کی صحیح ادائیگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین، حروف تہجی کل 29 ہیں، اور یہ کون کون سے ہیں؟ الف۔ میں انشاءاللہ ان کو اس طرح پڑھوں گا کہ جس طرح ایک حرف ادا کرنا چاہیے، تو آپ بھی اس کو سنیے گا، اور ہو سکے تو ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کیجیے گا۔ کسی حرف کی اگر ادائیگی صحیح نہ ہو سکے تو دوبارہ اس کو پیچھے کر کے تھوڑا سا ویڈیو کو آپ اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں، اور اس سے ملتی جلتی ادائیگی اپنی کر سکتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ محترم سامعین، یہ وہ حروف ہیں جن کو میں نے ایک دفعہ آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیا۔ آپ حضرات بھی ساتھ ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی حرف ایسا کہ جس کی ادائیگی صحیح طرح نہ ہو پا رہی ہو، آپ اس کو پیچھے کر کے ویڈیو کو ایک دفعہ تھوڑا سا اور بیک کر کے آپ اس کو دوبارہ سے سن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر طا آپ سے اگر صحیح طرح نہیں ادا ہو رہا تو آپ اس کو بیک کریں اور پھر سے سنیں، پھر سے سنیں، پھر سے سنیں، یہاں تک کہ اس کی ادائیگی بہتر ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم ان حروف کو صحیح طرح ادا کرنے کے بعد سورۃ یاسین کی پہلی 10 آیات پڑھیں گے۔ ان 10 آیات کو پڑھنے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے گا، مقصد یہ ہوگا کہ ہم حروف کی ادائیگی اور بھی مضبوط بنا سکیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ان حروف کی الگ الگ جو کہ مخارج ہیں اس کو سمجھیں۔ ہم سمجھیں کہ طا کیسے ادا ہوتا ہے، زبان کی نوک کہاں پر لگتی ہے، عین گلے کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے، فا کیسے ادا ہوگا، ہونٹ فا میں کہاں لگیں گے، قاف گلے کے کس حصے سے ادا ہوگا، لام میں زبان کہاں لگ رہی ہے، میم میں ہونٹ کیسے گول ہو رہے ہیں اور کیسے آپس میں مل رہے ہیں، واو میں ہونٹ کیسے بلکہ گول ہو رہے ہیں، ہا کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ ہم ایک تو یہ کہ ہم ایک ایک حرف کا ایک آپ یوں سمجھیں کہ اس کو ایک حرف کی ادائیگی کو یاد کریں۔ ہوتا اس میں یہ کہ وہ اکثر اوقات نمبر 1 یاد کرنا بھی مشکل ہوتا ہے،
اور نمبر دو جب ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں تو بعد میں پھر بھول جاتے ہیں۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان حروف کو ایک دفعہ پریکٹیکلی ادا کریں۔ ایک دفعہ جب ہم پڑھیں گے الف با تا ثا الی آخری، جب ہم ایک دفعہ ان سب حروف کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں احسن طریقے سے ادائیگی بہتر ہو جائے گی، اور ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ان 29 حروف میں سے 11 کے قریب حروف ایسے ہیں جن کو میں احسن طریقے سے ادا کر لیتا ہوں، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو میں ذرا مشکل سے ادا کر رہا ہوں۔ تو صرف ان حروف پر ہم الگ سے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کر لیں تو بڑے ہی اچھے طریقے سے ہم ان حروف کو پڑھنے میں ماہر ہو جائیں گے۔ اگلی بات یہ مطلب سامعین، کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو ملتے جلتے حروف ہیں۔ اچھا، ان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں ہر حال میں، کچھ ایسے ہیں جو کہ باریک پڑھے جاتے ہیں ہر حال میں۔ یاد رکھیے ان کے لیے انشاءاللہ الگ سے ہم ایک سبق پڑھیں گے، ایک لیسن لیں گے، ان کو سمجھیں گے، اور پھر کچھ آیات مبارکہ بھی سورہ یاسین سے یا کسی بھی سورت سے پڑھ کر ہم ان کی پریکٹس بھی کریں گے۔ فی الحال اس وقت جو ہماری اسکرین پر حروف آ رہے ہیں، جان لیجئے کہ یہ حروف ایسے ہیں کہ یہ ہر حال میں جب بھی آپ ان کو ادا کریں گے آپ محسوس کریں گے کہ ان کی ادائیگی تقریباً ایک جیسے ہی ہے، لہٰذا ان کو ادا کرتے ہوئے ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا۔ جب ہم ہا ادا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ہا ادا کرتے ہیں، یعنی یا اگر ہم ہا ادا کریں تو ہو سکتا ہے وہ ہا بن جائے۔ تو لہٰذا جب بھی ہم ان حروف کو جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ ان کو لکھ لیجئے، شروع میں آپ ان کو اپنے پاس لکھ لیجئے، لکھ کر ان کو ایک دفعہ ذرا اپنے پاس رکھ لیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کوئی بھی ایک رکوع ہے، ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے سبق میں پڑھیں گے بھی، لیکن آپ خود سے بھی اس کو پڑھ کر اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا الحمد، اب وہاں پر الحمد کی آواز پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ ملتی جلتی آواز ہے، ہا اور ہا بالکل مخارج بھی تقریباً قریب ہیں۔ اسی طرح تا تو، ایک شخص تا ادا کر رہا ہے، اگر وہ لاپرواہی سے پڑھ رہا ہے تو وہ تا بھی پڑھ سکتا ہے، یا تا کو ہم تا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا جب بھی ہم تا ادا کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ بھائی ہماری آواز تا کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ ذال زا، اگر ہم توجہ سے نہیں پڑھیں گے یاد رکھیے کہ ہم ذال کو زا پڑھ سکتے ہیں، زا کو ذال پڑھ سکتے ہیں۔ والتین والزیتون، اگر ہم توجہ سے نہیں پڑھ رہے ہوں تو ہم پڑھ رہے ہوں گے والتین والزیتون، حالانکہ وہ تو زا ہے۔ اسی طرح والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر ہماری توجہ نہیں ہے یا ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ بھائی مخارج مل سکتے ہیں آپس میں، یا ہم جلدی میں پڑھ رہے ہیں تیزی میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم ہو سکتا ہے ہم پڑھ دیں والذین آمنوا، جبکہ اگر ہمیں پتہ ہوگا تو ہم اس کی پراپر جو اس کا حرف ہے اس کی ادائیگی صحیح کریں گے، والذین آمنوا۔ اسی طرح سین اور صاد، یہ بھی ایسے حروف ہیں کہ آپس میں ان کی آواز ملتی جلتی ہے، ادائیگی کے وقت ہمیں خاص خیال رکھنا ہوگا۔ جی صراط الذین انعمت، اگر ہم توجہ سے نہیں پڑھ رہے ہوں گے تو ہم ممکن ہے اس کو صراط الذین پڑھ دیں، حالانکہ وہ ہے، اور یہ اکثر ہو جاتا ہے نماز اگر ہم جلدی میں پڑھ رہے ہیں توجہ سے نہیں پڑھ رہے، نماز میں ہمارا دھیان کہیں اور ہے تو ہم صاد کو سین، سین کو صاد پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم جب بھی نماز پڑھیں فل توجہ سے پڑھیں، اور ہمارے ذہن میں ہو کہ بھائی اگر ہم نے تھوڑی سی بھی بے توجہی کی تو ہم حرف غلط ادا کر دیں گے، اور یہ بات ہم لحن جلی میں پڑھ چکے ہیں کہ بھائی حرف نہیں تبدیل کرنا، اگر حرف تبدیل کیا تو پھر یہ بڑی غلطی ہے، اور بڑی غلطی حرام ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ کوئی نماز بھی اس سے فاسد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ضاد ہے اور وا ہے، اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو یہ دونوں ہمارے آپس میں غلط ملط ہو جائیں گے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، یعنی غیر المغضوب، ہم اس کو اگر توجہ سے پڑھیں گے تو اس کی ضاد صحیح طرح ادا ہوگی، وگرنہ صحیح طرح ہم ادا نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح قاف ہے، کاف ہے، یقین جانیے کہ یہ دو تو بہت ایک عام غلطی پائی جاتی ہے، قاف اور کاف کی بہت کم میں نے دیکھا کہ اس کی ادائیگی صحیح طرح ہو رہی ہو۔ جب بھی ہم پڑھ رہے ہوں گے تو وہ اس کو قاف کو کاف پڑھ دیں گے، کاف کو قاف، سپیڈ میں پڑھ رہے ہیں جلدی میں پڑھ رہے ہیں تو قاف کو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہاں سب پر قاف ہے، لیکن اگر ہم اس کو بے توجہ سے پڑھ رہے ہیں تو ہر جگہ کاف پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اصل میں تو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، لیکن
اگر توجہ نہیں ہے تو ہم اس کی ادائیگی صحیح نہیں کر پائیں گے۔ محترم سامعین، ہم نے نا حروف پڑھ لیے، ہم نے سمجھ لیے، اور بڑے احسن طریقے سے ان کی ہم نے جو اصل آواز ہے کہ ادا کہاں سے ہوگی وہ سن لی ہے، اور آپ اگر اس کی پریکٹس کر لیں تو انشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے آپ کہیں سے بھی قرآن پاک پڑھنا شروع کریں، اس میں جو حرف ہوگا اس کی ادائیگی آپ کر سکیں گے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے سبق میں کل انشاءاللہ تعالی سورہ یاسین کے پہلے رکوع کو کوشش کریں گے، پہلی 10 آیات کو کہ ہم ان کو پڑھیں اور دیکھیں وہاں پر جو حروف ہیں ہم اس کو صحیح طرح ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ ایسے کون سے وہاں پر حروف ہیں کہ عام طور پر جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں تو ہم سے وہ غلطی ہو جاتی ہے، ہم کسی وجہ سے اس کو آپس میں غلط ملت کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے یہ حروف دیکھا ہا ہا تا تا، ایسے کہاں وہاں پر ایسے الفاظ ہیں کہ جب اس کی ہدایت اس کو ادا کر رہے ہو تو اس کے حروف جو ہے آپس میں مل جل جاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بات آنے والے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جی بات سمجھنے کی اور ہم سب کو احسن طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔